محترام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے خطبہ میں آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات، مالک الملک، حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ مکہ کے کافروں کو، مکہ کے لیڈروں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں سکون کے ساتھ رہیں۔ انہیں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کا سکون اچھا نہ لگا، تو انہوں نے رمضان المبارک میں پہلی جنگ کی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اسلحے کے ساتھ، اور مسلمان، میں نے عرض کیا تھا نا کہ لڑنے والے 180 تھے، بچے اور بوڑھے ملا کر یہ تعداد 313 بنی، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے صرف 6 تلواریں تھیں، باقی کھجور کی لکڑیاں تھیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ جنگ بدر میں کافروں کے 70 بڑے بڑے لیڈر، 70 بڑے بڑے گروہ ان کے مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے۔ جب انہیں شکست ہوئی، وہ مکے واپس جا کر انہوں نے قرب و جوار کے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کرنے لگے کہ مٹھی بھر مسلمان ہم پر غالب آ گئے اور ہمیں شکست ہو گئی اور ہمارے فلاں فلاں لیڈروں کو مار دیا گیا، لہٰذا اگلے مہینے جو رمضان المبارک کے بعد مہینہ آتا ہے، جسے شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس شوال کے مہینے میں انہوں نے بھرپور تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، اور یہ اسلام میں دوسری جنگ تھی جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ جب جنگ احد ہوئی، یہ وہی جنگ ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور یہ وہی جنگ ہے جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ بظاہر کفر کامیاب ہوا، لیکن حقیقت کے اندر کفر ناکام ہوا۔ اب یہ واپس جب گئے تو مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے مدینہ طیبہ میں، اور کچھ مسلمان مکہ میں بھی تھے۔
تو مکہ کے کافروں نے قرب و جوار کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگے دیکھو ہم محمد کی نبوت کے منکر ہیں، تم بھی محمد کی نبوت کے منکر ہو۔ عیسائیوں سے بھی کہا، یہودیوں سے بھی کہا، اس دور کے جو غیر مسلم تھے ان کو بھی کہا کہ یہ دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس تعداد کو روکا جائے۔ تو مختلف قبائل، مختلف لوگ، مختلف گروہ ان کافروں کے ساتھ متفق ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ تو ہم ایسی چڑھائی کریں مدینہ طیبہ پر کہ مدینہ طیبہ کے اندر بسنے والے مسلمان بھی اور مسلمانوں کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ انہوں نے اس مہم کے اندر اپنے ساتھ دوسرے کفار لوگوں کو ملایا اور بہت بڑی تعداد میں جمع کیا، اور وہاں سے مکہ سے چل پڑے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ میرے محبوب، دشمن اس ارادے سے آ رہا ہے اور آپ بھی تیاری کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام انہیں کہا جاتا ہے، محبوب کے تربیت یافتہ انہیں کہا جاتا ہے، محبوب کے شاگرد انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرمائیں کہ آؤ، وہ فوراً اپنا سارا کام چھوڑ کر آ جائیں۔ محبوب کہے چلو، وہ جوتے بھی نہ پہنے چلنا شروع کر دیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ دو۔ تو کہنے لگے اللہ کے محبوب جیسے اللہ اور اس کا رسول کہے ہم حاضر ہیں۔ کہا وہ بڑی بڑی سواریوں کے ساتھ، بڑے بڑے جاؤ لشکر کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں کفار ہے، اگر وہ مدینہ میں داخل ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا اور ہماری عزتوں کو بچانا مشکل ہوگا۔ یوں کریں کہ مدینہ کے باہر خندق کھود لیں تاکہ وہ مدینہ شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے محبوب ٹھیک ہے، جیسے آپ کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے۔ وقت بہت کم تھا اور میرے آقا نے 40 صحابہ کو لگا دیا، یہاں سے لے کر وہاں تک، اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی، اتنی گہرائی آپ نے کھدائی کرنی ہے، آگے 40 نے، آگے 40 نے، آگے 40 نے، اور خود میرے محبوب نے بھی کھدال اٹھائی۔ اللہ ہم سب کو لے جائے جس جگہ یہ خندق کھودی گئی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اس جگہ سے لے کر احد پہاڑ تک پوری خندق کھودی گئی۔ یہ وہ جنگ ہے جس جنگ کے اندر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے محبوب بھوک لگی ہے، ہم نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو میرے محبوب نے اپنا کرتا اٹھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں بھوک کی وجہ سے، یہ وہ خندق ہے۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں تو ایک پتھر آیا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ مشورہ کیا 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 جائے، کہ اللہ کے محبوب کو بتایا جائے۔ یہ اکٹھے ہو کر کے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے محبوب ایک چٹان آ گئی ہے، بہت بڑا پتھر ہے، ٹوٹ نہیں رہا۔ اللہ کے محبوب آئے اور کھدال اٹھائی اور اپنے ہاتھ سے اس چٹان کے اوپر کھدال ماری
اس پتھر کے کچھ ٹکڑے ہوئے، اس کے اندر سے چنگاری نکلی اور اس چنگاری کے اندر روشنی تھی، اور میرے محبوب مسکرا دیے۔ پھر دوبارہ کھدال ماری، پتھر کے ٹکڑے ہوئے، انگارہ نکلا، روشنی ہوئی۔ میرے محبوب نے پھر پتھر پر کھدال ماری، پھر پتھر کے ٹکڑے ہوئے، پھر انگارہ نکلا، روشنی ہوئی، محبوب مسکرا دیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا ہوا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب میں نے کھدال ماری اور اس سے جو شعلہ اٹھا اور روشنی اٹھی، اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے۔ دوسری کھدال ماری، چنگاری اٹھی، اللہ نے مجھے یمن کے محل دکھا دیے، اور جو محل مجھے دکھائے ہیں کیسر و کسریٰ کے، فارس کے، روم کے، یمن کے، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہاں تک اسلام پھیل جائے گا، میری زندگی میں اسلام پھیلے گا اور یہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ جب یہ بات صحابہ کرام میں پھیلی تو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ یہاں تک اسلام پھیل جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو یہ بات چلتے چلتے منافقین تک بھی پہنچی، تو منافق ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ دیکھو روٹی کھانے کے لیے ملتی نہیں ہے اور حکومت کر رہے ہیں روم کے اوپر، حکومت کر رہے ہیں یمن کے اوپر، حکومت کر رہے ہیں فارس کے اوپر، روٹی کھانے کو ملتی نہیں ہے۔ جب منافقین نے یہ بات کہنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یمن، فارس، روم بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور وہاں حکومت میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نے کی، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ بس یہ تمہید میں نے صرف اس لیے باندھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا مقام کیا تھا، اور امید ہے میری یہ تمہید سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میرا محبوب خود اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک کہ اللہ نہ بلوائے۔ زبان محمد الرسول اللہ کی اور اعلان خود اللہ کا۔ بڑی بڑی سلطنتیں اور حکمران کون؟ صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ان تمام داستانوں کو، تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی ڈگڈگی بجائی ہم اس کے پیچھے ہو لیے، کسی نے کچھ کہا ہم اس کے پیچھے ہو لیے۔ اگر ہم میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، یقین جانو محبوب کی سیرت اگر ہم اپنا لیں یا اپنانے کی کوشش ہی کر لیں تو دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ میں ایک واقعہ بتاؤں اپنے ذہن میں جگہ دینا۔ مدینہ طیبہ میں بارش ہوئی، اور بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اچھی جگہ پر بھی ہوتی ہے، گندگی پر بھی ہوتی ہے۔ کچرا کنڈی پہ ہو بدبو آتی ہے، پھولوں پر ہو تو خوشبو آتی ہے، اور بارش کا یہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے، اور سپی کے منہ میں جائے تو موتی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔
بارش ہو رہی ہے اور مدینہ طیبہ کے سارے لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں کیوں؟ ایک تو پہاڑوں پر پانی جمع ہوتا ہے، پانی میں جا کے کھیلتے ہیں، نہاتے ہیں، دوسرا اوپر سے جو پہاڑ کا پانی آتا ہے وہاں تو پھر کچھ نہانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، بارش موسلا دھار ہو رہی ہے اور مدینہ طیبہ کے لوگ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں نہانے کے لیے۔ اس دور کے سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہیں نہانے کے لیے۔ بارش ہے تو نہانا چاہیے، بارش کی ایک ایک قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو مدینہ کا گورنر بھی جا رہا ہے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، دنیا جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ مدینہ کے گورنر نے دیکھا کہ وہ امام مالک جا رہے ہیں، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور امام مالک کے قریب آ گیا، اور قریب آ کر سلام دعا کرنے کے بعد مدینہ کا گورنر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضرت مجھے کوئی نبی کی ایک حدیث سنائیں، میرے نبی کی مجھے کوئی ایک حدیث سنائیں۔ اگر یہ بات توجہ سے سنیں اور اس جیسی قدر ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کی قسم فرشتے گلیوں میں ہمارے ساتھ مسافہ کریں۔ مدینہ کا گورنر، حضرت مجھے میرے نبی کی ایک حدیث سنا دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے گورنر کو ڈانٹ دیا کہ تو نے یہ گستاخی کی ہے، اگر میرے پاک پیغمبر کی حدیث سننی تھی تو جب میں مسجد نبوی میں درس دیتا ہوں تو وہاں آ، باوضو ہو، دوزانو ہو کے بیٹھ، پھر تو سوال کر، پھر میں تجھے حدیث سناؤں۔ حدیثیں اتنی سستی ہیں کہ چلتے پھرتے راستے کے اندر ہم تمہیں بتاتے پھریں؟ تم نے تو بہت بڑی گستاخی کی۔ وہ مدینہ کا گورنر تھا، وہیں سے واپس لوٹا۔ ہمارے یہاں لوگ فون پر مسئلے پوچھتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے، مولوی صاحب رکنا ذرا ایک بات بتانا، مولوی صاحب بھی رک جاتے ہیں، فلاں فلاں مسئلہ کیسا ہے، مولوی صاحب بھی بتا دیتے ہیں۔ یعنی دین کو ہم نے اتنا گھٹیا بنا دیا ہے، اتنا کمزور بنا دیا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہارون رشید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میرے بیٹے ہیں، آپ میرے بیٹوں کو گھر میں آ کے پڑھا دیا کریں۔ امام صاحب نے کہا، نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو تعلیم دلانی ہے تو یہاں بھیجا کرو میرے پاس ادارے میں جہاں اور بچے پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا، اگر میں وہاں بھیجوں تو میرے بچوں کی نشست الگ ہونی چاہیے، وہ بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ امام صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہاں تو وہ جگہ ہے جہاں امیر غریب ایک جیسے ہیں، جیسے ان کو تعلیم ملے گی ویسے ان کو تعلیم ملے گی۔ ہم نے دین کو بہت ہلکا بنا دیا ہے، نہ پوچھنے والے کو احساس، نہ بتانے والے مولوی صاحب کو احساس، ویسے بتا دیتے ہیں۔ اور آج کل تو پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، فیس بک نکالتے ہیں، اسی میں دیکھ لیتے ہیں، سچ ہو یا جھوٹ ہو اسی پر عمل کر لیا، اور جب سر پہ پڑتی ہیں پھر آگے پوچھتا ہم نے تو فیس بک سے یہ وظیفہ پڑھا تھا، ایسا ہو گیا، آپ مہربانی رہبری کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے گستاخی کی ہے، میرے نبی کی حدیث اتنی سستی ہے کہ رات چلتے پوچھتے جاؤ، رات چلتے ہم تمہیں بتاتے جائیں۔
مسجد نبوی میں کیوں نہیں آئے؟ مدینہ کے گورنر کو احساس ہوا مجھے یہ بات واقعی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مدینہ تو یہ بات چلے گئے واپس، قاضی صاحب کو بلایا، اس وقت کے جج کو بلایا اور اس کے سامنے پوری رویداد بیان کی۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، حدیث سننے کے لیے کہا، اور انہوں نے مجھے یہ جواب دیا مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، اب آپ بتائیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ گورنر ہے مدینہ کا، خود چل کے گیا، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا مجھے بتاؤ۔ قاضی صاحب نے سزا کا اعلان کیا، تجھے 40 کوڑے لگنے چاہیے۔ گورنر صاحب نے کپڑا ہٹایا، 40 کوڑے مارے گئے گورنر صاحب کو، 40 کوڑے۔ آج کوئی گورنر کی طرف انگلی تو اٹھا کے دیکھیں، کوئی بات تو کر کے دیکھیں، اسی لیے تو لعنت برس رہی ہے۔ پاکستان میں اسلام ہے کہاں؟ نماز پڑھنے کا نام تو اسلام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام تو اسلام نہیں ہے، ان چیزوں کا نام تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو اس چیز کا نام ہے کہ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام نظر آئے، تو چلتا پھرتا اسلام ہو، تیرے چہرے سے، تیری لباس سے، تیری وضاقتہ سے، تیرے بول و براز سے، تیرے تکلم سے، تیری ہر چیز سے اسلام ٹپک رہا ہو، غیر مسلم تجھے دیکھ کر کہے یہ اسلام ہے۔ 40 کوڑے کھانے کے بعد مدینہ کا گورنر دوسرے دن مسجد نبوی میں آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں، چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھا، درس حدیث دیا، مکمل ہو گئے، پھر آگے بڑھا، کہنے لگا حضرت ایک اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا دیں۔ ایک حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حدیثیں سنا دی، ایک حدیث، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 40 حدیثیں سنائی، اور وہ مدینہ کا گورنر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس طرح بیٹھا رہا جس طرح ایک استاد کے سامنے فرما بردار شاگرد نگاہیں جھکا کر بیٹھتا ہے۔ جب 40 حدیثیں پوری ہو گئی تو مدینہ کا گورنر کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال پوچھ لوں؟ امام صاحب نے کہا ہاں ہاں پوچھو۔ کہا میں نے تو ایک حدیث کے لیے کہا تھا اور آپ نے مجھے کل ڈانٹ پلا دی تھی، اور آج ایک حدیث کے لیے کہا ہے تو آپ نے 40 حدیثیں سنا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تجھے 40 کوڑے سے زیادہ کوڑے لگتے میں زیادہ حدیثیں سناتا، ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیثیں۔ گورنر رو پڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ایک کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنائی جاتی ہے تو میں 40 پر بس نہ کرتا اور کوڑے کھاتا رہتا تاکہ آپ مجھے میرے نبی کی اور حدیثیں سناتے رہتے۔ یہ دین کی قدر ہے، علم کی قدر ہے، علم والوں کی قدر ہے۔ آج تو مولویوں کو، قاریوں کو نوکر اور ملازم سمجھا جاتا ہے، کوئی قدر ہی نہیں ان کی۔ ابا فوت ہو گیا، ابا کے مرے ہوئے یہ جو لباس ہے، کپڑے ہیں، مولوی صاحب کو بھیج دیتے، مولوی صاحب یہ کپڑے میرے ابا کے، میرے ابا کے لیے دعائے خیر کر دینا۔ خزانہ اپنے لیے، مکان دکان اپنے لیے ہے، مال منڈی اپنے کے لیے، جس کپڑے کے اندر تیرا ابا فوت ہوا ہے وہ کپڑا مولوی کے لیے، کپڑے تو پہن، تیرے ابا کی نشانی ہے تو خود کیوں نہیں پہنتا؟ سارا مال مٹیریل تیرے لیے ہے، جس کپڑوں کے اندر ابا فوت ہوا وہ کپڑے صدقے کے لیے، مولوی کے لیے، یا جس نے غسل دیا اس کے لیے۔ ہم نے دین کو مذاق بنا لیا، اس لیے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا نا ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اوپر
ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا پرچم بلند نہ ہو، یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں، ان قریب ہے، ان قریب ہے وہ وقت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس کہنے لگے، یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے جی، اس میں شادیاں نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ اس میں جی بیماریاں آتی ہیں۔ اچھا، اس میں سفرا ہو جاتا ہے، یرکان ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ مہینے بنائے کس نے ہیں؟ جی اللہ نے۔ اللہ نے کسی مہینے کو منحوس کہا ہے؟ اللہ نے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی لمحے کو منحوس نہیں کہا، تو کون ہے اس میں نحوست ڈالنے والا؟ اب یہ مہینہ شروع ہو گیا، اب آپ دیکھنا، لوگ آئیں گے، مرد آئیں گے، عورتیں آئیں گی، بیری کے پتے توڑ توڑ کر کے لے کے جائیں گے، اس سے غسل کریں گے جا کے۔ او بھائی کیا ہو گیا؟ او جی اس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جی، اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اچھا، بیری کے پتے کے پانی گرم کرنے سے، نہانے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو آغا خان ہاسپٹل چل کیوں رہا ہے؟ لیاقت نیشنل کیوں چل رہا ہے؟ سول کیوں چل رہا ہے؟ جناح کی ہسپتال کیوں چل رہے ہیں؟ بند کیوں نہیں ہو گئے؟ اگر بیری کے پتوں کے نہانے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو ہاسپٹل کیوں چل رہے ہیں؟ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیری کے پتے توڑو، گرم پانی کرو، نہاؤ، گناہ معاف ہو گئے۔ اگر بیری کے پتے کے نہانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے جسم کی بوٹیاں کروائیں؟ اللہ اکبر۔ اور لوگ پھر انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہی کے پیچھے، جیسے کہہ دیا بس جی پیر صاحب نے کہا ہے۔ اب پیر صاحب تو سچ ہی کہیں گے نا، پیر صاحب تو وہی بات کریں گے جس سے پیر صاحب کا خزانہ بھرے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آزما کے دیکھ لیں، مسجد کا گلہ بھی کھول کے دیکھ لیں، مزار کا گلہ بھی کھول کے دیکھ لیں۔ ایک مہینے کے بعد مسجد کا گلہ کھولیں، اس میں دیکھیں کیا رقم ہے، اور ایک مہینے کے بعد کسی بازار کا جا کے گلہ کھول کے دیکھ لیں، وہاں دیکھیں کیا حال ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ ان گنت لوگ سونے کے زیور وہاں ڈال رہے ہیں، پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں، ڈالر وہاں ڈال رہے ہیں۔ مرنے والا تو قبر میں پڑا ہوا ہے، پیسوں کا تو ثواب نہیں پہنچتا، اور اوپر والے جو کتے بلے ہیں وہی کھول کے کھا لیتے ہیں۔ وہ عیاشیاں کرتے ہیں آپ کے پیسوں پر، آپ کے پیسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ درباروں پر کم پیسہ ہے، اوقاف والے جب کھولتے ہیں تو کئی لوگ پیسے گننے کے لیے چاہیے ان کو۔ کبھی کسی مدرسے میں جا کے پوچھا آپ نے، مولوی صاحب یہاں بچے اتنا کھانا کھاتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے بتاؤ؟ پوچھا کبھی کسی نے؟ ایک مولوی صاحب بیان کرے، لوگ بیان سن کے چلے جائیں، اور ایک قوال آ کے قوالیاں گائے یا گویا آ کے گانے گائے تو کتنی نوٹوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ کنجروں پر نوٹوں کی بارش، قوال جو شراب پی کر قوالیاں گاتے ہیں، نوٹوں کی بارش، اور جو قرآن سنائے، پیغمبر کی حدیث سنائے، اور پھر سوچتے ہیں کہ جیب میں کوئی 10 روپے کا نوٹ ہے کہ نہیں۔ 100 والے ہوں تو اس میں بھی 10 تلاش کرتے ہیں، تو خوار تو ہوں گے، پریشانیاں تو آئیں گی۔ پیروں کے محل دیکھو جا کر، ان کی گاڑیاں دیکھو جا کر، لگتا ہے کہ یہی ملک کے وزیر اعظم ہیں،
لاہور میں ایک شیر تھا جس کا نام احمد علی لاہوری ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے جوتوں میں وہ موتی ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ عقیدے کہ بیری کے پتے سے نہائیں، سفر کا مہینہ آ گیا، گناہ معاف ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یا فلاں دربار پر چلے جائیں، وہاں جا کر وہ پیر کے دربار سے چادر ہٹا کر اپنے چہرے پر مسلتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور وہی چادریں دوبارہ دکانوں پر چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہر عبادت کی بنیاد ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو عبادت صحیح ہوگی، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ بنیاد صحیح ہے تو تعمیر صحیح ہوگی، بنیاد صحیح نہیں ہے تو تعمیر صحیح ہوگی؟ بولیں۔ ہر عبادت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ حج کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکاتیں دو، خیرات کرو، اللہ اللہ کرو، سب کچھ کرو، عقیدہ صحیح ہے تو عبادت قابل قبول ہوگی، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عقیدہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ سے کلام کرنے والے پیغمبر، اللہ کے کلیم اللہ پیغمبر، نبیوں کا ہر کام، نبیوں کا ہر کام، نبیوں کا ہر کام امت کے لیے نمونہ ہوا کرتا ہے۔ نبیوں کا ہر کام امت کے لیے سبق ہوا کرتا ہے، نمونہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، جا رہے ہیں کوہ طور کی طرف اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ راستہ جنگل کا، پیٹ میں درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی۔ اللہ کے کلیم نے، سبحان اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ کے کلیم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اے مالک، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، درد ہو رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا، اے میرے کلیم، یہ بوٹی اٹھاؤ، اس کے پتے توڑ کر کے کھا لو، شفا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوٹی کے چند پتے توڑے، کھا لیے، شفا ہو گئی۔ چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، واپس گھر میں آ گئے۔ دن گزرتے گئے، کچھ عرصہ گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جا رہے ہیں کوہ طور کی طرف۔ اللہ امتحان لیتے ہیں اپنے پیغمبروں سے، اور امتحان لے کر ایمان والو تمہیں اور مجھے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ نے پھر درد مسلط کر دیا اپنے پیغمبر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، خیال میں بات آئی، یہ وہی درد ہے، یہ وہی بوٹی ہے جس سے شفا ہوئی تھی۔ پتے توڑے، کھائے، شفا نہ ہوئی، پھر اور پتے توڑے، پھر کھائے، شفا نہ ہوئی، اور پتے توڑے، پھر کھائے، شفا نہ ہوئی۔ پھر رجوع کیا اللہ کی طرف، اے میرے مالک، پہلے درد ہو گیا تھا، آپ کا حکم تھا، میں نے پتے کھائے، شفا ہو گئی۔ آج پھر میرے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، پتے کھائے، شفا نہیں ہو رہی۔ ایمان والو توجہ کرنا،
میرے رب نے فرمایا اے میرے کلیم آپ نے کیا سمجھا کہ شفا پتوں میں رکھی ہے؟ نہیں نہیں، شفا تو میرے حکم میں ہے۔ ترتیب بدل گئی، آپ نے پہلے مجھ سے رجوع کیا تھا، میں نے پتوں کو حکم دیا تھا، اور آج پہلے پتے کھائے ہیں پھر رجوع کیا ہے۔ اے میرے کلیم شفا پتوں میں نہیں ہے، شفا تو میرے حکم میں ہے۔ شفا بولو نا، شفا میرے حکم میں ہے، پتوں میں۔ آپ ڈاکٹر سے دوائی لو نا، یہ ایک سبب ہے، علاج کراؤ، لیکن شفا بولو، شفا دوائی میں نہیں ہے۔ یہی دوائی شفا کا سبب بنتی ہے، یہی دوائی بیماری کا سبب بنتی ہے، لیکن شفا کس کے پاس ہے؟ بس یہ عقیدہ بنا لو۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ بس یہ عقیدہ بنا لو۔ اگر یہ عقیدہ ہم نے بنا لیا اور اس پر قائم رہے، اس پر قائم رہے، تو پھر تو واقعی مسلمان ہیں، پھر واقعی ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو اپنایا ہے، پھر واقعی ہم دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہوں گے۔ عقیدہ ہی صحیح نہیں، عقیدہ ہی صحیح نہیں، ایمان بھی جا رہا ہے، دولت بھی جا رہی ہے۔ وہ کوئی پیر صاحب آئے نا کسی گاؤں میں اپنے مرید کے گھر، تو گاؤں دیہات میں تو ماشاءاللہ کھانے اچھے خاصے ہوتے ہیں، پیر صاحب نے دے دہی مکھن دودھ لسی ساگ یہ وہ کھلا، تو پیر صاحب کی نیت خراب ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا مرید سے کہ یہ بھینس مجھے دے دے، تو اس نے کہا پیر صاحب بھینس آپ سے اچھی ہے، آپ کی ہو گئی، بھینس آپ کی ہو گئی، لیکن پیر صاحب میری یہاں زمین ہے، کاشت کرتا ہوں، آپ میری زمین میں چلیں تو دعا کریں اللہ میری زمین میں فصل اچھی لگا دے، ایک بھینس کیا اور بھی بھینسیں دے دوں گا۔ پیر صاحب نے کہا بھینس مجھے دے، پل صراط پر پار تجھے بے کروا دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پل صراط پر پار میں کروا دوں گا، بھینس مجھے دے دے۔ مرید سمجھدار تھا، کہنے لگا حضرت بھینس آپ کی ہو گئی، بس آپ میری کھیت میں جا کے دعا کر دیں اللہ میری فصل اچھی کر دے۔ اب آگے آگے مرید ہے، پیچھے پیچھے پیر صاحب جا رہے ہیں۔ کھیت میں جہاں گئے وہاں بننے میں پانی لگا ہوا تھا، اس طرف بھی کھیت میں پانی ہے، اس طرف بھی پانی ہے، وہ بیچ میں جو پگڈنڈی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ پانی لگنے کی وجہ سے وہ بھی گارے کی صورت اختیار کر گئی، تو پیر صاحب 2-4 قدم چلے آگے پھسل کے گر گئے۔ جب پاؤں پھسلا گرے، گاؤں دیہاتوں کی پگڈنڈیوں پر چلنا ہر انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، پیر صاحب گر گئے تو مرید نے وہاں سے گنا توڑا، پیر صاحب کی پٹائی کی، کہا الو کے پٹھے اتنے بننے کے اوپر تو چل نہیں سکتا، پل صراط پر مجھے چڑھائے گا؟ اس کو تو پار کر نہیں سکتا، اتنی چوڑی ہے، وہ تو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، مجھے کیسے لے کے چلے گا؟ تو یہاں چل نہیں سکتا۔ خوب پٹائی کی اس پیر کی۔ ہائے پیر محمد الرسول اللہ جیسا، سبحان اللہ کہو، پیر محمد الرسول اللہ جیسا۔ آج کل کا پیر مرید کھلا رہا ہے، پیر کو مرید کھلا رہا ہے، اور میرے پاک پیغمبر خود کھلا رہے ہیں اپنے مریدوں کو، خود کھلا رہے ہیں، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ کرام نے کہا نا اللہ کے نبی پتھر بندھا ہوا ہے، تو میرے محبوب نے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا کہ میرے محبوب نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے دوڑ کے گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگی ہاں وہ تھوڑا سا آٹا پڑا ہے، وہ بکری کا بچہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے میں بکری کے بچے کو ذبح کر کے گوشت بناتا ہوں، تو سالن بنا اور آٹا گوندھ کے روٹیاں بنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 پتھر پیٹ پر باندھ رکھے ہیں، جلدی سے کھانا بناؤ۔ بیوی کھانا تیار کرنے لگی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور میرے محبوب کے کان میں کہا اللہ کے نبی
آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے اور آپ اپنے ساتھ 2-3 صحابی، کتنے؟ 2-3 صحابی، کیونکہ کھانا اتنا تھا، 2-3 صحابہ کو لے کے چلنا، تھوڑا سا کھانا میں نے آپ کے لیے تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والے 14 یا 1500 صحابہ کو کہا بھئی آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب میزبان حضرت جابر، مہمان محمد الرسول اللہ، تو خوش ہونا چاہیے، کیوں جی؟ خوش ہونا چاہیے۔ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب گھر گئے تو چہرہ لٹکا ہوا، بیوی نے پوچھا جابر کیا ہوا؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے 1400-1500 صحابہ جو تھے سب کو بلا لیا۔ بیوی کہنے لگی آپ نے یہ تو بتا دیا تھا نا کہ 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے، کہاں یہ بتا دیا تھا۔ بیوی کہنے لگی بس جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا، اب اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے۔ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا، اب اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ کرام ساتھ۔ میرے محبوب نے فرمایا جابر سالن میرے پاس لاؤ، روٹیاں میرے پاس لاؤ۔ اللہ اکبر، سالن آ گیا، روٹیاں آ گئی۔ میرے محبوب نے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن سالن میں ڈالا۔ اللہ اس جابر کی دعوت میں برکت عطا فرما دے۔ میرے محبوب نے دعا کی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے سالن نکال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں نکال رہے ہیں۔ لاؤ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر کوئی ایسا مرشد لاؤ، ایسا پیر لاؤ جو پہلے مریدوں کو کھلائے بعد میں خود کھائے، لاؤ ایسا پیر۔ لیکن آج کا پیر مرید خارش کرے، پیر سمجھتا ہے شاید پیسے نکال کے نذرانہ دے گا۔ میرے پاک پیغمبر کی نیت دلوں پر اور آج کے پیروں کی نیت، بولو نا، جیبوں پر۔ پیر ہونا چاہیے وہ پیر جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، ہونا چاہیے، پیروں کی مخالفت نہیں ہے، لیکن پیر وہ جو تیرا تعلق اللہ سے جوڑ دے، پیر وہ جو تیرا تعلق کس سے جوڑے؟ اللہ سے جوڑ دے۔ چلو ملتان چلیں، اللہ اکبر۔ یہ کون؟ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ موت کا فرشتہ آیا، بیٹا باہر ہے، چٹھی دے دی، ابا کو دے دو۔ نوجوان کہنے لگا نہیں، میرے ابا مصروف ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا پرچی تو دو، جا کے دو تو صحیح۔ کہنے لگا نہیں، ہمیں منع کر رکھا ہے، اس وقت میرا ابا اللہ سے ہم کلام، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ سے لو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا ہے پرچی تو دو نا جا کے۔ اس نے پرچی دی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے پرچی پڑھی، کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹا جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ۔ فرشتہ اندر آیا، سلام دعا کرنے کے بعد آ گئے ہو، خیر خیریت سے آ گئے ہو؟ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی موت۔ اور پرسوں بدھ والے دن چچا اور بھتیجے کی لڑائی ہو گئی۔ وہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا اور ایک طرف اس کا بھائی لڑ پڑے، یہ دولت میری ہے، جو گلہ کھولا ہے وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ درباروں پر آمدنی ہے جی، گلے بھرے ہوئے ہیں،
بچے کو دودھ پلانے کے لیے پیسہ ہو نہ ہو، اماں جی نے 100 کا نوٹ وہاں ڈالنا ہے۔ دربار پر آئی ہوں، خالی نہیں جاؤں گی، ڈال کے جاؤں گی۔ دربار پر لینے جاتے ہو یا دینے جاتے ہو؟ ہم گئے شواز قلندر کے ہاں، حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، ہم نے دعا کی، ہمیں پکڑ کے آگے لے گئے، ان کے والد صاحب یہاں بھی دعا کرو۔ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم چلے گئے، وہاں بھی دعا کی، آگے لے گئے، چھوٹی سی کوٹھڑی ہے وہاں دعا کی، کہنے لگے نکالو پیسے، پیسے نکالو، یہاں ڈالو پیسے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو کراچی سے آئے ہیں، ہم تو مانگنے آئے ہیں، ہمیں یہ لال قلندر پیسے دے، ہم اپنی گاڑی میں CNG بھروائیں، واپس کراچی جائیں۔ یہاں لوگ لینے آتے ہیں، دینے نہیں آتے۔ وہ کہتا چھوڑو مولوی صاحب یہ بات نہ کرو، پیسے نکالو۔ ہم نے کہا دیں گے پھر ہم بھی نہیں۔ خیر ہم لڑ جھگڑ کے وہاں سے فارغ ہوئے، سامنے ہوٹل تھا وہاں کھانا کھانے لگے، وہ وہاں آ گئے ہمارے پاس، کہنے لگے پیسے دو۔ میں نے کہا لال دیتا ہے یا لیتا ہے؟ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑو، پیسے دو۔ ہم نے کہا کھانا کھانا ہے تو کھا لو، پیسے نہیں ملیں گے، ہمارے پاس کوئی حرام کی کمائی تھوڑی ہے، پیسے نہیں ملیں، کھانا کھانا ہے تو کھا لو۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے وہاں جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹی سی گلی کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں بھی بورنگ ہو رہی تھی، وہاں نماز پڑھی، اور بڑا ایک ہال کمرہ ہے، اس کے اندر عورتیں ہی عورتیں عورتیں عورتیں۔ اب کیا ہوگا، مغرب کی اذان ہوگی، یہ دھمال ڈالیں گی۔ میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا کہ جو دنیا کا گناہ ہے وہ درباروں پر ہوتا ہے، اور جو دنیا کا نشہ ہے وہ درباروں سے ملتا ہے۔ پھر بھی دربار امیر، دربار دولت سے بھرے ہوئے، اور اللہ کے گھر تمہارے سامنے ہے، اللہ کے گھر تمہارے سامنے ہے۔ پیروں کے دربار بھی دیکھ لو، مجاوروں کی گاڑیاں دیکھ لو، مجاوروں کے وہ بنگلے دیکھ لو، اللہ کے گھر دیکھ لو۔ اب یہ ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً یہ بات چل رہی ہے نا، وہ رانی پور کے پیر صاحب تھے، پیر آف رانی پور، جس نے 10 سال کی بچی سے زنا کیا۔ لوگ اس سے ابھی بھی پیر مانگتے ہیں۔ کچے کے ڈاکوں نے اعلان کیا خبردار ہمارے پیروں کے خلاف اگر کسی نے کارروائی کی ہم انہیں گولیوں سے بھون دیں گے، اڑا دیں گے، وہ ہمارے پیر ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں۔ 20 سال کی لڑکی کو لے کے اغوا کر لیا، یہ پیروں کا حال ہے، پیر آف رانی پور۔ ایسے پیر ہوتے ہیں یہ پیر، اور لوگ جاتے ہیں، مرد جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں۔ اللہ، جہالت جہالت۔ اور پھر پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں، ترقی اسے کہتے ہیں؟ 2-3 دن سے بات گھوم رہی ہے جی، انڈیا چاند پر پہنچ گیا، یہ دنیا کا چوتھا ملک ہے جو چاند پر پہنچا، بڑی ترقی کر لی۔ آج سے 76 سال پہلے چاند کو ہم نے اپنے جھنڈے میں لگا رکھا ہے۔ ہمارے جھنڈے میں چاند ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ چاند کو ہم نے جھنڈے میں لگا رکھا ہے، 76 سال ہو گئے تم آج چاند پر پہنچے ہو۔ عقیدہ بناؤ میرے بھائیوں، عقیدہ بناؤ۔ عقیدہ صحیح ہے تو تیرا ہر کام صحیح ہے، ہر نیکی صحیح ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدہ غلط ہے، تو 100 حج کر لے، رب کعبہ کی قسم ہے تیری ایک بھی نیکی قبول نہیں۔ میرے محبوب اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، کھاؤ کھاؤ۔ 14 یا 1500 صحابہ تھے جنہوں نے کھانا کھایا، اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور کھانا کھانے کے بعد پھر میرے محبوب نے کھانا کھایا۔ مرید پہلے اور مرشد بعد میں، اور مرید بھی صحابہ کرام جیسے، سبحان اللہ، اور مرشد محمد الرسول اللہ جیسا، پہلے مریدوں کو کھلائے بعد میں خود کھائے۔ اور کھانے کے بعد کہا جابر جی محبوب، فرمایا سالن بھی لے جاؤ، روٹیاں بھی لے جاؤ، اور اپنی بیوی سے کہنا کہ ڈھکن نہ اٹھائے، دیگچی سے ڈھکن
نہ اٹھائے، بس سالن نکالتی رہی، ڈھکن اٹھا کے نہ دیکھے۔ محلے میں تقسیم کرو، تم بھی کھاؤ۔ اچھا، محلے میں تقسیم کیا، خود بھی کھایا۔ 2-4 دن گزر گئے، میرے محبوب نے پوچھا جابر اب تو ٹھیک ہو نا؟ اللہ کے نبی کیا ٹھیک ہوں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہ میری بیوی نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا، یہ سالن آ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ کے نبی وہ جتنا تھا اتنا ہی تھا، پھر ختم ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جابر اگر تیری بیوی ڈھکن اٹھا کے نہ دیکھتی، قیامت تک اس دیگچی سے سالن ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے مرشد، یہ ہے پیر، اور یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ۔ یقین بناؤ، بلال کا دماغ خراب تھا کہ آگ کے انگاروں پر لیٹتا تھا، مارے کھاتا تھا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ میں نے دامن محمد الرسول اللہ کا پکڑا ہوا ہے، میں نے دامن محمد الرسول اللہ کا پکڑا ہوا ہے۔ ماریں کھائیں، انگاروں پر لیٹے، ریتوں پر لیٹے، بہت ظلم و ستم برداشت کیا۔ بچے آ کے تھوکتے تھے منہ پر، لوگ ٹھڈے مارتے تھے بلال کو، اور جب عزت ملی، سبحان اللہ، فتح مکہ پر میرے محبوب اونٹنی پر سوار، صحابہ موجود، مکے کے لوگ موجود، ابو بکر صدیق موجود، فاروق اعظم موجود، عثمان و حیدر موجود۔ میرے محبوب نے کسی کو نہیں کہا، صرف بلال کو کہا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ بلال جوتا اتارنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی جوتا اتار، نہیں جوتوں سمیت چڑھ جا، جوتوں سمیت چڑھ جا۔ بلال میں مکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہی مکہ ہے جس کے اندر تجھے سزائیں دی جاتی تھی۔ تمہیں کیا پتا تم بلال کی قدر نہ کر سکے؟ محمد الرسول اللہ سے پوچھو، اے لوگو پوری دنیا کے اندر سب سے افضل جگہ بیت اللہ ہے، اور آج بیت اللہ بلال کے قدموں کے نیچے۔ اور دوسری بات، جبریل امین ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ عمر کا محل ہے، اچھا یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا محل ہے، سیر کرائی جا رہی ہے میرے محبوب کو، جبریل امین بتا رہے ہیں۔ میرے محبوب رک گئے۔ جبریل نے پوچھا اللہ کے محبوب کیا ہوا؟ فرمایا جبریل بتاؤ مجھ سے پہلے بھی کوئی جنت میں آیا؟ مجھ سے پہلے آیا کوئی؟ کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں آیا۔ کہا پھر یہ کون چل رہا ہے جس کی آواز جوتوں کی میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہ اللہ کے محبوب یہ آپ کا بلال ہے، یہ آپ کا بلال ہے، چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے اور جوتوں کی آواز یہاں پہنچ رہی۔ اوے جمعے جس کو تم مکہ والو، جسے تم کم تر سمجھتے ہو، جس بلال کو سزائیں دیتے ہو، جس بلال کے چہرے پر تھوکتے ہو، اس کا مقام میرے رب سے پوچھو یا رب کے حبیب سے پوچھو۔ جنت کے اندر کوئی نبی بھی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ بلال داخل نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیا آپ داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا میں جس اونٹنی پر سوار ہوں گا اس کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ پہلے بلال جنت میں جائے گا، پھر آمنہ کا لال جنت میں جائے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ چاہتے ہو دنیا میں عزت ہو، چاہتے ہو آخرت میں عزت ہو، مٹا دے اپنی ہستی کو اللہ اور اس کے حبیب کے لیے۔ لوگ مجھے خان صاحب کہیں، لوگ مجھے چودھری صاحب کہیں، لوگ مجھے مولانا کہیں، لوگ مجھے ایم پی ایم این اے صاحب کہیں، فلاں صاحب کہیں، فلاں صاحب کہیں، خبردار، عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت اس سے مانگو جو خود عزت والا ہے، خود عزت والا ہے، اس سے مانگو۔ ان سے عزت مانگتے ہو، کل سلوٹ کر رہے تھے آج جیل میں ہیں، کل ان کو سلوٹ کریں گے کل یہ جیل میں ہوں گے۔ جو سلوٹ کرنے والے ہیں وہی
پکڑ کے جیل میں ڈالنے والے. یہ عزت ہے؟ یہ عزت ہے؟ عزت اسے کہتے ہیں. اللہ والوں کے پیچھے پیچھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت جی میرے لیے دعا کیجئے، حضرت جی میرے لیے دعا کیجئے، حضرت جی میرے لیے دعا. اچھا دعا کرو، دعا کرو. بڑے بڑے گاڑیوں والے، لینڈ کروزروں والے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اللہ والوں کے لیے. حضرت میرے لیے دعا کیجئے، حضرت جی میرے لیے. اچھا بھی دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. عزت پیسوں میں نہیں، عزت اچھے کپڑوں میں نہیں، عزت تیری اچھی گاڑی اور بنگلے میں نہیں ہے. یہ تو منافقت ہے. عزت دل سے ہوتی ہے، اور دل سے وہ عزت کرتا ہے، اور اس کی عزت ہوتی ہے جسے اللہ چاہے. جسے اللہ عزت دے اس کی عزت ہوتی ہے. ورنہ پیسوں کے اندر عزت، اچھے کپڑوں میں عزت، بڑی گاڑیوں میں عزت نہیں نہیں نہیں، یہ تو منافقت ہے. نواز شریف صاحب ترس رہے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے. دولت کی کمی ہے دولت کی کمی؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ ہے، دنیاوی چیزیں سب کچھ ہے ان کے پاس. عزت ہے؟ بولتے نہیں. یہ کوئی عزت نہیں ہے، ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہماری عزت کریں، چاہتے ہو، میں ایک نسخہ بتاؤں. ہاں، سب سے پہلے تو نماز کی پابندی ہے. نماز کی پابندی ہو گئی. ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے. 7 دفعہ سورہ قریش لیلاف قریش پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. کتنی دیر لگی؟ اول آخر ایک ایک دفعہ درود شریف اور 7 دفعہ سورہ قریش. اور جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد، جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد نماز پڑھ لی، دعا نہیں کی، 41 دفعہ یا معزو یا معزو یا معزو. کتنی دفعہ جی؟ کس دن؟ کس نماز کے بعد؟ جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد 41 دفعہ یا معزو یا معزو یا معزو. جب یہ پڑھو گے تو نگاہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی رحمت کی طرف ہو، جو تمام عزتوں کو دینے والا، عزتوں کا مالک ہے. اور یہ نماز کے بعد جو میں نے بتایا وظیفہ، جب آپ اس کی پابندی کرو گے، نماز پڑھو گے تو جسم پاک ہوگا کہ نہیں؟ لباس بھی پاک ہوگا کہ نہیں؟ اور جب وضو کرو گے نماز کے لیے تو آپ کا چہرہ بھی پاک ہوگا، روشن ہوگا. تو جب یہ کام کرو گے اللہ تمہیں اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ اپنی شہادت کی انگلی دانتوں میں ڈال کے چبائیں گے. اس شخص کو اتنی عزت، اس کی اتنی عزت. مرد بھی عزت کریں، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اتنی عزت. عزت وہ ہوتی ہے میرے بھائی جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ عزت دے، یہ عزت ہوتی ہے. تو اس بہانے سے نماز کی پابندی بھی ہوگی، اللہ آپ کو عزت بھی عطا فرمائیں گے. کرو گے؟ اور پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کی تھی نماز کی پابندی کے لیے اور گھر میں قرآن کریم کے کھولنے کے لیے. قرآن کریم گھر میں جا کے کھولا کرو، پڑھا کرو، تھوڑا سا پڑھ لیا کرو. جسے پڑھنا نہیں آتا کم از کم کھول کے دیکھ لیا کرو. میں تو کہتا ہوں تم جب قرآن کو دیکھو گے یوں کر کے، قرآن تمہیں دیکھے گا، قرآن تمہیں دیکھے گا. جاؤ حج پر، عمرے پر، حجر اسود کو بوسا دو. بوسا نہیں دے سکتے، دور سے استلام کر دو. حشر والے دن اللہ اس کو آنکھیں دے گا، زبان دے گا. یہ جس نے چوما ہوگا یا جس نے استلام کیا ہوگا، حجر اسود ان سب کی سفارش کرے گا اور اللہ سب کو جنت میں بھیج دیں گے. جب اللہ پتھر کی سفارش قبول کر سکتا ہے تو قرآن کی سفارش قبول نہیں کرے گا؟ جی
کرے گا نا؟ تو جب آپ قرآن کریم کو دیکھو گے تو قرآن آپ کو دیکھے گا، جی دیکھے گا نا؟ تو بس میری یہ عرض ہے کہ اپنے گھروں میں جا کر آپ بھی اپنے گھر والوں کو بھی کہو، آپ بھی روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کھول کے پڑھا کرو، چاہے ایک رکوع پڑھو، چاہے ایک رکوع پڑھو، لازمی تمہارے گھر میں قرآن کھولنا چاہیے۔ جب سے قرآن کریم ہمارے گھروں میں بند ہوا ہے اور اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے، اس دن سے ہم اور زیادہ خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔